السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ناظرین، میں اب تمام کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس 7 روزہ درس میں۔ الحمدللہ یہ ہمارا آج کا دوسرا دن ہے۔ ہمارا موضوع ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کرے۔ کل الحمدللہ ہماری پہلی کلاس ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ جو کل ہم نے پڑھا، بہت سی چیزیں ہم نے کل دیکھی، تھوڑا سا اس کو میں مختصراً بتاتا چلوں اور انشاءاللہ آپ اطمینان رکھیے اس کلاس میں، اس درس میں انشاءاللہ پورے آگے 6 درس جو ابھی ہمارے بچے ہیں، انشاءاللہ ان 6 دروس میں میں آپ لوگوں کو ٹپس بھی دوں گا کہ بچوں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں آپ، کیسے بچوں کو جو ہے کسی بھی چیز کے لیے راضی کر سکتے ہیں، کیسے بچوں کو جو ہے بچے جب ضد کریں تو انسان کو، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیسے معاملات انجام دینے چاہیے۔ تو وہ بیچ بیچ میں انشاءاللہ میں آپ کو ٹپس بھی دیتا جاؤں گا اور بتلاتا بھی جاؤں گا کہ ہمیں کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے کہ بچوں کی عادات اور اخلاق خراب نہ ہوں، بچے اچھے رہیں، سچے رہیں، صحیح رہیں۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے جو باتیں کی تھی، الحمدللہ ہم نے شروع کی تھی ابتدا سے کہ جیسے شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کے حقوق عائد کیے ہیں، ویسے ہی والدین پر بچوں کے کچھ حقوق ہے کہ جیسے بچوں پر والدین کے حقوق ہے، ویسے ہی والدین پر بچوں کے حقوق ہے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ سب سے پہلے تو ان کی پیدائش سے پہلے ان کی نیک ہونے کے لیے دعا کرے، نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کرے۔ جب اولاد مل جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ خوشی کا اظہار کریں گے تب جا کر کے ارادہ کرے گا انسان کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں گا، انہیں اچھا پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، اور اس کے پڑھانے اور لکھانے سے ہمارا ہی فائدہ ہے کہ قیامت کے دن جواب کی تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں، ایک فرض جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے اس کو ادا کر رہے ہیں، لہذا اس میں میرا اور آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب اولاد ہو جائے تو اس کے جو حقوق ہے وہ ادا کیے جائیں، ساتھ ہی ساتھ اس کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، بہتر نام رکھا جائے، معنی خیز نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے کہ جس کے اندر اچھا معنی ہو، جاذبیت ہو، انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر، ائمہ اعظام کے نام پر، محدثین کے نام پر، ایسے ناموں پر، ان لوگوں کے ناموں پر ہمیں نام رکھنا چاہیے اور یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ نئے کے چکر میں جا کر کے ایسے نام رکھ دیں کہ جس کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی بات سیکھی تھی کہ بچہ جب بولنے لگ جائے، کیونکہ جب تک بچہ نہیں بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی معاملات ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب بچہ بولنے لگ جائے، کچھ بات کرنے لگ جائے، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، یعنی برائیوں سے، غلطیوں سے، زبان میں ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ جو ابھی بولنے لگا ہے، تھوڑا سا حرکت کرنے لگا ہے، باتوں کو سمجھنے لگا ہے، تو وہ ہم سے دیکھ کر کے سیکھے گا، وہ ماں سے دیکھ کر کے سیکھے گا، وہ والد سے دیکھ کر کے سیکھے گا کہ کس طرح کی حرکت وہ لوگ کر رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر کے سیکھے گا۔ لہذا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بچہ تھوڑا سا بولنے لگ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کا نام سکھائے، کیونکہ وہ بچے جن کی زبان لڑکھڑاتے ہوئے جب تھوڑا تھوڑا وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ماں باپ ان کو نانا، نانی، دادا، دادی، امی، ابا، یہ ساری چیزیں بولنا سکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا نام بولنا ہم نہیں سکھاتے، لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں سکھاتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹا چھوٹا ذکر، جو اللہ کا نبی کا نام، اللہ کے نبی کے والد کا نام، ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں جب بچہ بولنے لگے تھوڑا سا اور اس کی زبان تھوڑی سی صاف ہو جائے تو آپ تھوڑی تھوڑی چیزیں بچے کو سکھانا شروع کریں اور بچے کے سامنے اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، خود بد زبانی نہ کرے، غلط باتیں نہ کرے، بلکہ بچے کو تھوڑا تھوڑا بولنا سکھائے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا آگے چل کر کے کہ ہمیں بچے کو چاہیے کہ پھر بچہ تھوڑا سا جب بڑا ہو جائے اور کچھ چیزیں سمجھنے کے قابل ہو جائے تو بچے کو توحید کے بارے میں بتائیں، اور جو ہے توحید اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ گرچہ اس کو نام ہم یاد نہ کروائے، لیکن کم از
از کم اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھا دیں ہم شروع ہی سے، ابتدا ہی سے، کہ بیٹا دیکھو اس دنیا کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ دنیا میں یہ جو عبادتیں کی جاتی ہے، جتنے باطل معبود ہے جن کی عبادت کی جاتی ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو جو روزی دیتا ہے اور آپ کی ضروریات کو جو پورا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس طرح کی توحید کی باتیں ہم بچوں کے سامنے کریں۔ یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ بچوں کو کیسے ہم جو ہے نیک صالح بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب تعلیم کی بات آئے گی نا، کہ تعلیم میں ان کی تربیت کیسے کریں، تو اس میں ہم کچھ تعلیم کے تعلق سے بھی باتیں کریں گے، اسی طرح سے تعلیم کے انداز کے بارے میں بھی باتیں کریں گے، بچوں کو کس انداز میں تعلیم دینی چاہیے۔ اب یہ صرف میں آپ کو یہ ٹپس دے رہا ہوں کہ بچوں کے عقیدے ہم بچپن سے کیسے مضبوط کریں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ انبیاء اکرام کا شیوہ رہا ہے کہ وہ بچپن ہی سے بچوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دیتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ دیکھو بیٹا، اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، ہم اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہ توحید کی جو باتیں ہیں، کھلانے والا، ہمیں پلانے والا، ہماری مشکلوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بچہ ذرا سا آپ کو پریشان نظر آئے، بچے کو پوچھو بیٹا کیا چاہیے آپ کو، ابو مجھے فلاں چیز چاہیے، آپ اللہ سے دعا کرو۔ بچے کو یہ سکھاؤ سب سے پہلے، ہاں میں دوں گا لیکن آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ وہ بچے کو عادت ہوگی، بچے کو دعا کرنے کی، اللہ سے مانگنے کی عادت ہوگی، اسے یہ احساس ہوگا کہ میں اپنے رب کا محتاج ہوں۔ آج ہمارے یہاں والدین کا معاملہ یہ ہے نا کہ محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، ساری چیزیں بچے کو لا کے دے دیے، لیکن بچے کا جو اصل بنیاد جو ہے اس کی وہ مضبوط ہم نے نہیں کی۔ ہم نے اس کو عقیدہ، توحید، ایمان، یہ ساری چیزیں نہیں سکھائی۔ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر ملحدین بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بچوں کے ایمان کا شکار کرنے کے لیے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کو ختم کیا جائے۔ لہٰذا ہم اگر بچپن ہی سے ان کے دل پر نقش کر دیں گے نا، ان کے دلوں پر اگر لکھ دیں گے اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے تعلق سے ساری باتیں، توحید، شرک سے نفرت، ہاں یہ ساری چیزیں جب ہم ان کے دل پہ لکھ دیں گے نا، تو یہ جو بچپن سے لے کر کے جو بچپن میں سیکھا جاتا ہے نا، تو وہ بڑھاپے تک باقی رہتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے دل میں یہ بات بٹھا دیں کہ بیٹا دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہے، بس جو بھی ہے اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرک سے نفرت آپ بیٹھائیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی عبادت کی جاتی ہے نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ دیکھو بیٹھے رہتے ہیں، یہ لیٹے رہتے ہیں، یہ اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں بھگا سکتے، ہاں یہ کسی کو کیسے کھانے کے لیے دیں گے۔ اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ شرک سے ان کے دل میں نفرت ایسی بیٹھنی چاہیے کہ جب شرک کا نام سنے تو ان کا خون کھول جائے، ایسا ہو جانا چاہیے۔ یعنی مضبوط عقیدہ ان کا ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور شرک سے جو ہے نفرت ہونی چاہیے۔ پھر جب تھوڑا سا بچہ سمجھیے 5-6 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 5 سال 6 سال کی عمر کو، پھر مطلب بچپن ہی سے 4-5، دیکھیے یہ جو بنیادی چیزیں سیکھنے کا وقت ہوتا ہے نا بچوں کا، جو بنیادی باتیں، وہ تقریباً 7 سال کی عمر تک آپ بہت اچھے طریقے سے بچے کے دل میں بیٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سلف کا معاملہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ 7-8 سال کی عمر تک ہمارے بچوں کو ایمان توحید ہی نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن آپ سلف کا معاملہ دیکھیں، 7 سال کی عمر سے پہلے وہ لوگ حافظ ہو جایا کرتے تھے۔ ائمہ اعظام کو آپ دیکھیں تو وہ لوگ 7 سال سے پہلے کی عمر میں حافظ ہو جایا کرتے تھے، ان کا حفظ جو ہے 5-6-7 سال کی عمر میں ان کا حفظ مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ الکبیر لکھ دی تھی، کب؟ اپنی جوانی کی عمر میں۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر میں، بعض اہل علم نے 15 سال کی عمر ذکر کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اتنی موٹی کئی جلدوں میں وہ کتاب لکھ دی تھی۔ یہ کمال ہے ائمہ کرام کا۔ اور بعض عمریں ذکر کی ہے، زیادہ سے زیادہ 21 سال کی عمر تک بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ائمہ اعظام کیا کرتے تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم توحید کی بنیادی باتیں اور ایمان کی بنیادی باتیں، ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں اس طرح سے ہم بچوں کے دل میں بیٹھائیں، ساتھ ہی ساتھ شرک سے نفرت بیٹھائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت بیٹھائے کہ اللہ کے نبی کون تھے، آپ یہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم تک جو دین اسلام پہنچا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلیں برداشت کی، آپ کو کتنے پتھر کھانے پڑے، آپ کو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مشرکین مکہ نے آپ کو کتنی تکلیفیں دی ہے۔ خود والدین پہلے اس کو جانیں، پھر بچوں کے سامنے پیش کرے۔ ایک تو دیکھیے کیسا ہے نا، بچے کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اسی طرح اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی کی معرفت، دین اسلام سے محبت، یعنی اسلام کتنا عظیم۔ آج ہم جس مذہب پر ہیں نا، آپ دیکھیے
कैसा हो रहा है ना, हमारे यहाँ मामला ये हो रहा है ना कि वालिदैन बच्चों को दीन मजहब इस्लाम के ताल्लुक से नहीं बता रहे, और उसकी यानी जो मजहब हमको मिला है ना उसकी अहमियत नहीं बता रहे कि हम दुनिया के सबसे खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमको ये मजहब अता किया, ये रिलीजन अता किया जिस पर हम आज है, दीन इस्लाम। ये सबसे अजीम मजहब है, इसको कभी अपनी ज़िंदगी में तर्क ना करना, कभी इसको नहीं छोड़ना। हाँ, आपकी जान निकल जाए लेकिन ये ईमान ना जाए, दीन इस्लाम से ना फिरे। इस तरह से आप बच्चों को सिखाएं, दीन इस्लाम की अहमियत उनके दिलों में बैठाए ताकि वो इस पर मजबूत हो जाए। फिर साथ ही साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, आपके वालिदैन का नाम, आपके चचा का नाम, आपके दादा का नाम, इसी तरह से आपके सहाबा में जो कम से कम अव्वलीन सहाबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम, खुलफा के नाम, हाँ इसी तरह अशरा मुबश्शरा के नाम, जो 10 सहाबा कराम जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी दुनिया में, उन लोगों के नाम कम से कम इतना हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। हाँ, कम से कम इतनी चीज़ें हम याद करवाएं बच्चों को। तो ये हमारी कैसे है ना, बेतरतीब तरबियत हमारी चल रही है बच्चों को। और फिर आगे मैं इंशाअल्लाह कोताहियाँ भी बताऊँगा। अभी आप ये समझें कि हमें कैसे बच्चों की तरबियत करनी है और किन चीज़ों से रोकना है, कैसे रोकना है, वो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आगे देखेंगे कि माँ बाप की कहाँ कोताहियाँ करते हैं बच्चों की, कौन सी ज़िदों को मान लेते हैं। बच्चे ने ज़रा सा रोया तो उसकी ज़िद पूरी करने में माँ बाप लग जाते हैं, तो ये भी एक तरह की गलती है। तो ये भी इंशाअल्लाह इस पर भी हम आगे बात करेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहें, आप और लोगों को भी जोड़ें। ये वीडियो आप कंटिन्यू 7 दिन हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा देंगे। ये दुरूस बच्चों की तरबियत में बहुत हमारे लिए जो है रहनुमा साबित होंगे। तो हम लोग पहुंचे थे कि बच्चे को जब 4, 5, 6 साल की उम्र तक समझिए कि बच्चों को हम थोड़ा सा अकीदा, ईमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ, बुनियादी चीज़ें हम कम से कम अल्लाह बच्चे के दिल में बैठा दे। इसी तरह साथ ही साथ इसी उम्र में बच्चे को हम क्या क्या कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आगे जो है थोड़ी थोड़ी बात अभी बढ़ती जाएगी। आप समझते जाएं कि मैं आपको जैसे बात करूंगा झूठ बोलने के ताल्लुक से, इसी तरह बच्चे को चोरी, धोखाधड़ी, यानी ये हमारे साथ आम मामलात में ये चीज़ें होती है। इंशाल्लाह मैं आगे कैसे आपको बताऊंगा। तो आप उम्र के साथ उसको बढ़ाते चले जाएं। अभी मैं आपको उम्र जिक्र नहीं करूंगा कि भाई इतनी उम्र तक, लेकिन आप खुद समझते चले जाएं कि हाँ ये उम्र में बच्चे के साथ ये मामला होना चाहिए, ये मामला इस उम्र में होना चाहिए। आप खुद इंशाल्लाह समझते चले जाएंगे। तो आगे चूंकि कुछ बातें ऐसी नहीं है कि मैं आपको जो है, मैं अगर आपको उम्र के हिसाब से बताना चलूँ ना तो सारी चीज़ें खलत मलत हो जाएंगी, तो मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए मैंने इस तरतीब पर आपको ये बताया है, यानी मैंने जो दुरूस को तरतीब दी है ना वो इस तरतीब पर रखा है। आप समझें कि सबसे पहले मैंने आपको अभी 5-6 साल की उम्र तक क्या होना है वो सारी चीज़ें बता दिया। फिर इंशाअल्लाह अभी आगे मैं आपको बितरतीब वो अमाल बताऊंगा जो बच्चों की तरबियत में कारआमद होते हैं। अब आप ये समझें कि जैसे झूठ बोलना, तो बच्चे को किस उम्र में झूठ बोलने की आदत पड़ सकती है, जब बच्चा 5 साल का, 6 साल का या 4 साल का हो जाए, बोलने के लायक हो जाए, तो झूठ बोलने की आदत उसके अंदर आ सकती है। तो ये उम्र झूठ बोलने की है। फिर मैं बोलूँगा कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, आगे वो बात आएगी। टेलीविज़न, मोबाइल वगैरह ने बच्चों को बर्बाद कर दिए हैं। तो ये किस उम्र में होता है, ये तो इब्तिदा ही से होता है। माँ बाप बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, बच्चा अपना काम कर रहा है, माँ बाप अपना काम कर रहे हैं। तो ये भी इंशाअल्लाह ये आप बितरतीब खुद समझते जाएँ कि किस उम्र में क्या बच्चे के साथ क्या मामला होना चाहिए। बस मैं आपको रहनुमाई उसूल दे दूंगा कि अभी हमें कैसे कैसे बच्चे के साथ मामलात करने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने कल तक बात की थी, हमारी बात यहाँ तक तकरीबन हो गई थी कि बच्चों के अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार हमें बच्चों को रखना चाहिए, अच्छे किरदार से आरास्ता करना चाहिए। साथ ही साथ बुराई जब हम उनके अंदर देखें तो उनको रोके बुराई से। ऐसा नहीं कि बच्चा बुराई कर रहा है तो हम लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा और कर रहा है। नहीं, हमें बुराई से बच्चे को रोकना है, गलती से रोकना है। जैसे कि वो हदीस मैंने आपके सामने रखी थी कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है सदका के खजूर खा लिए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि लियत रहा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि छी इसको निकाल दो। हाँ अना, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना था उसके बाद, अमा शाअरता अन्ना ला नअकुलु सदका, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सदका नहीं खाते। ये सही बुखारी हदीस नंबर 1491, ये मैंने आपके सामने कल पेश की थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को गलती करते हुए देखे। हालांकि छोटे से थे, चाहते तो छोड़ सकते थे, बोल सकते थे कि चलो जाने दो, बच्चा छोटा सा है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोका। तो मुझे और आपको भी चाहिए कि हम बच्चों को रोके, बुरी आदत,
बुरी खसलत अगर उनके अंदर दिख रही है, बुरे अल्फाज बच्चे ने बोल दिए, किसी को गाली दे दिया, मार दिया, छोटा सा बच्चा है मार दिया, तो हम उसको समझाएं कि बेटा नहीं मारा जाता। उसको हम मारे नहीं, रोकने का, बुरी आदतों से रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को मारो, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए बच्चों को। बच्चों को आप जितना मारेंगे बच्चे उतने हठधर्म बनेंगे। खास तौर से जब बच्चों को घर वालों के सामने या उसके भाइयों के सामने मारा जाता है तो बच्चा हठधर्म बनने का बहुत चांसेस होते हैं, यानी जिद्दी बनने का। वो इंशाल्लाह मैं आगे आपको बताऊंगा इस बारे में भी कि बच्चों को अगर सजा देनी हो तो कैसे सजा दी जाए, हाँ, ताकि बच्चे जो है बद अखलाक ना बने, उल्टा जवाब देने वाले ना बने। किस उम्र में बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह आगे हम लोग देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को बुरी आदत और बुरी खसलत जब बच्चे के हम अंदर देखें तो उसको रोकें, उसको डांटें नहीं, प्यार मोहब्बत से मना करें। जैसे बच्चा छोटा सा है, होता है कभी कभार बच्चा अम्मी को मार दिया, अब्बू को मार दिया, नानी दादी को मार दिया, तो हम बच्चे को समझाएं कि बेटा देखो नहीं मारते, दादी को नहीं मारते, दादी को नहीं मारते, अम्मी को नहीं मारते, अम्मी पर हाथ नहीं उठाते। इस तरह से मोहब्बत से बच्चे को समझाएं। ये वक्त मोहब्बत का वक्त है, प्यार का वक्त है, अच्छे से समझाने का वक्त है। इसी तरह हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर झूठ की आदत नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना बच्चों को हमें नहीं सिखाना चाहिए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हमें नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे माँ बाप को देख करके ही सीखेंगे। अम्मी अब्बा के पास से पैसे ले रही हैं और अब्बा को साफ कह रही हैं कि मैंने पैसा नहीं लिया है, और अब बेटा देख रहा है कि अम्मी ने लिया है, अब्बा को झूठ बोल रही हैं। इसी तरह घर में कोई काम हो गया, कोई मामला हो गया, कोई चीज़ टूट गई, बच्चे ने देख लिया, अब अब्बा ने वो चीज़ तोड़ी या अम्मी ने तोड़ी और दोनों ने मना कर दिया, भाई मैंने नहीं तोड़ी, वो अब्बा से टूटी है, अब्बा ने कह दिया कि भाई डांटी पड़ेगी, मैंने नहीं तोड़ी, अम्मी से डांटी पड़ेगी ये सोच करके अब्बा ने कह दिया भाई मैंने नहीं तोड़ी है। हालांकि बच्चा देख रहा है झूठ बोल रहे हैं वालिदैन। या अब्बा घर में बैठे हुए हैं, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि कहाँ है भाई आप, तो अब्बा कह रहे हैं कि मैं रास्ते में हूँ, बस निकल गया हूँ। बेटा देख रहा है कि अब्बा घर में बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, आराम से चाय पी रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे क्या कह रहे हैं कि नहीं बस मैं निकल गया और रास्ते में पहुँच रहा हूँ। तो ये जब जो सब चीज़ें हैं ना हमारी ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ये सारी चीज़ें बच्चा देख रहा है और वो हमसे सीख रहा है। वो ये समझ रहा है क्या झूठ बोलना अच्छी बात है, चलता है, झूठ बोलने से कोई मामला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बच्चे को जो हम करेंगे बच्चा उसी को देख करके सीखेगा। अगर आप घर में बैठे बैठे फ़ोन पर ये बोलोगे कि मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँच रहा हूँ, या मैं बस घर से बाहर निकल गया हूँ, और आप अभी घर में ही बैठे हैं आराम से चाय पी रहे हैं, तो गोया आप बच्चे के सामने झूठ बोल रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं कि बेटा तू भी झूठ बोल सकता है। याद रखिए ये चीज़ हमारे बच्चे के किरदार को ख़राब करेगी, अखलाक को ख़राब करेगी। बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। और बच्चे को एक बार झूठ बोलने की आदत लग गई ना, फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा आपका। आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन बच्चा झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? भाई आपने ही तो लगाई है ना, आपने ही तो बताया है कि बेटा झूठ बोला जा सकता है। आप घर में बैठ करके, अम्मी घर में बैठी हैं और पूरे गांव में झूठ फैला रही है, बेटा देख रहा है बैठ करके कि अम्मी जो है झूठ फैलाने का काम कर रही है, अब्बा जो है लोगों से फ़ोन पर झूठ बोल रहे हैं। हत्ता के हद तो ये होती है ना कि चलिए वालिदैन बोल रहे हैं, बात समझ में आती है, झूठ बच्चों से भी झूठ बुलवाया जाता है। कोई कर्जदार आ गया घर पे कर्ज मांगने के लिए, तो बाप बच्चे को बोल करके भेजता है जा बोल दे अब्बा घर में नहीं है। अब बच्चा जाकर के बोल देता है कि अब्बा घर में नहीं है। बाज़ बच्चे तो थोड़े समझदार होते हैं, वो ये कह देते हैं कि अब्बा बोल रहे हैं कि अब्बा घर में नहीं है, तो सामने वाला समझ जाता है कि घर में बैठा हुआ है और बच्चे से झूठ बुलवा रहा है। सोचिए जब हमारे अखलाक ऐसे होंगे, वालिदैन के अखलाक ऐसे होंगे कि घर में बैठ करके बच्चे से झूठ बुलवा रहे हैं, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे फ़ोन पर बाज़ वक़्त ये होता है कि आपने फ़ोन कर लिया किसी को, बहुत ज़रूरी काम था, अब उन्होंने बच्चे के हाथ में फ़ोन उठा करके वो थमा देते हैं और बच्चे को ये सिखा देते हैं कि आप बोलो अब्बा घर में फ़ोन छोड़ करके बाहर चले गए, जबकि अब्बा घर में ही बैठे हैं, बच्चे के सामने बोल रहे हैं और बच्चा अब्बा के सामने झूठ बोल रहा है। अब्बा आदत डलवा रहे हैं बच्चे को झूठ बोलने की। याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, ये आगे चल करके आपको बहुत बुराई और बहुत महंगा पड़ेगा। ये सौदा जो आप कर रहे हैं ना आज बच्चे के अखलाक के साथ, किरदार के साथ, ये आगे चल करके आपको बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चे को बद अखलाकी सिखाई, झूठ सिखाया, झूठ बोलना सिखाया उसको, वो झूठ जो बहुत नुकसानदेह हैं, जो अखलाक को, ईमान को ख़राब करने वाला है, जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। आप देखिए जब बच्चे को झूठ से बचाना है ना, तो उसके सामने हमेशा आप सच बोलिए,
اس کے سامنے ہمیشہ آپ سچائی کے ساتھ پیش آئیے، ساتھ ہی ساتھ پیارے نبی کی اس کو حدیثیں بھی سنائیے۔ یہ حدیث بچے کو بتائیے کہ بیٹا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھو وہ آگ جو جہنم کی آگ ہے، جو جلانے والی ہے، وہ اس میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا جھوٹ بولنے والے کو، وہ جھوٹ اس کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو یہ دنیا کی آگ، جو آگ کبھی کبھی ہاتھ جل جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک گرم چیز، کبھی کبھی گرم چیز پر ہاتھ لگ جاتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جلتی ہوئی آگ میں ڈالے گا، اس وقت کیا حال ہوگا، یہ جھوٹ بولنے سے ہوگا۔ ایسے آپ بچے کو سمجھائیں۔ حدیث سنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6094 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، کہ سچائی، ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی یہ جو ہے نیکی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جو ہے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک سچا ہو جاتا ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں حتی یکون صدیقا، یہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ جو ہے یہ بلا شبہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ حدیث بچے کو سنائیں، اس کو ڈرائیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو اگر آپ جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دیں گے اور دہکتی ہوئی آگ جہنم میں ڈال دیں گے۔ سوچو، اس کو بتاؤ، آپ اس طرح سے سمجھاؤ کہ بیٹا دیکھو دنیا میں جو گرم چیز، آپ بگونا کبھی کبھار گرم بگونا لا کر کے رکھ دیتے ہیں، بچے ہاتھ لگا دیتے ہیں، ہاتھ جل جاتا ہے، اس کو بتاؤ کہ یہ آگ جلانے والی ہے، یہ چٹکا کتنا برا لگتا ہے اس کی گرم چیز کا، تو سوچو دنیا میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگ میں جلائیں گے تو کتنا تکلیف ہوگی۔ اس کو بولو جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ سے روکو، اس کو یہ سمجھاؤ کہ اگر آپ سچ بولو گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ اس کی نعمتوں کو گناؤ کہ اس میں دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، اس میں جو ہے ہر چیز کی، آپ کو ہر چیز کی نہر اس میں ملے گی، لہذا اور طرح طرح کے انعامات ملیں گے، پھل ملیں گے۔ اس طرح سے آپ جنت کی رغبت بچے کو دلاؤ تو بچے کے اندر سے جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہوگی۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ وہ چیزیں جو ماں باپ نے ہمیں بچپن میں سکھائی ہے نا، اس کا احساس ہوتا ہے دل میں، لگتا ہے کہ ہاں یہ بات بہت بری ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یعنی بچپن میں جو چیز بچے کے دل پر لکھ دی جاتی ہے، جو چیز اس کو سمجھا دی جاتی ہے، یاد رکھیے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ بچے کو اس طرح سے سمجھائیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے، بیٹا اللہ رب العالمین کو سامنے جو ہے ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کیونکہ آپ جو بھی بول رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ یہ دن، جس دن بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی آپ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تو یاد رکھیے بچہ سدھر جائے گا، نیک بن جائے گا، صالح بن جائے گا۔ اور اگر ایک بار ہمارا بچہ نیک بن گیا تو یاد رکھیے ہماری آخرت بن جائے گی، ساتھ ہی ساتھ ہم نیک ہوں گے اور آخرت بھی ہماری بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری اولاد کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ تو اس طرح سے بچے کو سمجھائیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت بڑی غلطی جو ہماری طرف سے ہوتی ہے جھوٹ ہی کے معاملے میں، کہ کبھی کبھار بچے روتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بچوں کو اپنے پاس جب بلانا ہوتا ہے تو ہم مٹھی بن کر کے کہہ دیتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، ایلو۔ جب بچہ ہاتھ لا کر کے سامنے رکھ دیتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ میں۔ یاد رکھیے یہ بری عادت ہے، بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ میں ایک دو کی بات نہیں کر رہا، ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا، حدیث سناؤں گا میں آپ کو کہ یہ گناہ ہے ایسا کرنا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ بچوں کو کہیں بچے بھاگ رہے ہیں یا بچے آپ کے قریب نہیں آ رہے ہیں، آپ کسی کے گھر چلے گئے، ان کا بیٹا جو ہے آپ سے ڈر رہا ہے، تھوڑا سا آپ کے قریب نہیں آ رہا، تو آپ نے مٹھی بند کر کے بتا دیا بیٹا ادھر آؤ، ایلو۔ ہاں لیکن اس میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بچہ جب قریب آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو ہم ہاتھ اس کا پکڑ کے کھینچ لیتے ہیں، ہاتھ میں ہمارے کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس پر بھی گناہ ملے گا۔ حدیث سنیے،
4991 सुनन नबी दाऊद की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और मेरी वालिदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और फरमाया ताल उअती का, बेटा आओ मैं तुम्हें कुछ दूंगी। माँ होता है ना, हम बुलाते हैं बेटा आ जाओ इधर आओ, एलो एलो करके हम अपने करीब बुलाना चाहते हैं बच्चे को। तो उनकी वालिदा ने, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर की वालिदा ने भी ऐसा ही किया और अल्लाह के नबी सामने मौजूद थे, अल्लाह के नबी के सामने कहा हाँ कि बेटा इधर आओ, ताल उअती का, मैं आपको कुछ दूंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा अरदती अन तुअतीही, तुमने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा से पूछा कि तुमने कौन सी चीज उसको बच्चे को देने का इरादा किया था। तो उनकी वालिदा ने फरमाया क़ालत उअतीही तमरा, उन्होंने कहा कि मैंने खजूर देने का इरादा किया था, मेरे पास खजूरें थी, मैंने वो खजूरें बच्चे को देने का इरादा किया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमा इन्नकी लौ लम तुअतीही शैअन कुतिबा अलैकी किज़बतुन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुमने उसे कोई चीज न देने का इरादा किया होता तो तुम पर एक गुनाह लिखा जाता, एक झूठ लिखा जाता, यानी तुमने झूठ बोला है, एक झूठ तुम पर लिखा जाता अगर तुम्हारे हाथ में कुछ ना होता या तुमने देने का इरादा न किया होता, बस ऐसे ही मुट्ठी बंद करके बच्चे को बुलाया होता और अपने हाथ से उसको पकड़ लिया होता, हाथ में कुछ नहीं होता। अजीज भाइयों, मेरी माओ बहनों, याद रखो ये गुनाह है, ये गुनाह है, हरगिज़ ऐसा मत करो। आपके पास कोई चीज नहीं है, बच्चे को बुलाना है, आप मंगाओ वो चीज, चॉकलेट मंगाओ, आप बिस्किट मंगाओ, जो भी चीज मंगा सकते हो उस वक्त, जो चीज मैसर हो, या घर में कोई चीज है तो उससे वो ले लो मांग करके, और फिर वो देने के इरादे से बच्चे को बुलाओ। ये सच है, ये अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे और बच्चे को ऐसे ही धोखा दोगे तो याद रखिए ये भी एक तरह से धोखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। वो जो बचपन से, सोचिए बच्चे को हम किस उम्र में इस तरह से बुलाते हैं, बड़े बच्चे तो नहीं समझते ना, बड़े बच्चे तो जाहिर सी बात है वो समझ जाते हैं कि भाई हाथ में कुछ नहीं है, तो ये छोटी उम्र ही की बात हो रही है। खुद अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमा इन्नकी लौ लम तुअतीही शैअन कुतिबा अलैकी किज़बतुन, कि अगर तुमने कुछ देने का इरादा न किया होता तो तुम पर एक झूठ लिखा जाता, हाँ तुम पर जो है गुनाह होता और तुम पर एक झूठ अल्लाह रब्बुल आलमीन लिखता, झूठ लिख दिया जाता। तो मेरी माओ बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप समझो कि झूठ हमारी जिंदगी में घूम रहा है और हमसे बच्चे वही सीख रहे हैं, हम बच्चों को वही तरबियत दे रहे हैं। तो आगे चल करके ये बच्चे कैसे सच्चे बन सकते हैं, मुझे बताओ ना, आप ही बताओ कि बच्चे कैसे सच्चे बन सकते हैं। मेरी बहनें बताएं कि अगर हम झूठ बोलेंगे हमारे बच्चों के सामने, इस तरह से उनको धोखा देंगे अपनी तरफ बुलाने के लिए, अपने पास होता है, देखिए सिर्फ अपने बच्चों के साथ नहीं, दूसरे बच्चों के साथ भी आदमी ऐसा करता है। मिसाल के तौर पर आप अपने बहन या भाई के घर पर चले गए मुलाकात के लिए ईद वगैरह में, उनके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अब वो बच्चा आपके करीब नहीं आ रहा है, तो होता है, बहुत मर्तबा होता है, मैंने देखा है 95% देखा है कि लोग ऐसा करते हैं कि बच्चे को बस हाँ मुट्ठी बंद करके बता दिया और जो है बच्चे को अपनी तरफ बुलाने के लिए झूठ, उनको जो है उनके सामने झूठ पेश कर दिया। अब वो बच्चा समझ जाता है कि भाई ये तो झूठ है। अब जब उसको ये पता ही नहीं है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो जाहिर सी बात है वो समझेगा अच्छी चीज़ है और वो भी उस तरह की चीज़ें करने लगेगा। लिहाजा मुझे और आपको चाहिए कि हम झूठ से खुद हत्तल इम्कान दूर रहे और अपने बच्चों को भी दूर रखें और अपने बच्चों से हरगिज़ झूठ ना बुलवाएं। अगर बुलवाएंगे तो ये आगे चल करके झूठ बच्चे के दिल में बैठेगा और वो झूठ बोलने वाला बनेगा, फिर हर चीज में वो झूठ बोलेगा, इतना झूठ बोलेगा कि आप उसके झूठ से तंग आ जाएंगे। और हमने देखा है ऐसे वालिदैन को भी, हाँ, और ऐसे वालिदैन शिकायत भी फिर करते हैं। ये सारी चीजें बच्चों के सामने कर दिया, अब जब बच्चा झूठ बोलने लग गया तो फोन करके कहते हैं कि मौलाना हमारा बच्चा बहुत झूठ बोलता है, कोई दुआ बता दो, एक ही दुआ में उसको शिफा मिल जाए, वो सच्चा हो जाए। ऐसा नहीं होता है, बचपन ही से बच्चे की तरबियत करनी पड़ती है और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने खुलासे कलाम मैंने ये बताया आपको कि बच्चों के सामने हम हरगिज़ झूठ ना बोलें, बच्चों को झूठ से दूर रखें। झूठ का अंजाम बच्चों को अगर झूठ से बचाना है ना, आपको ये टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ कि बच्चों को अगर झूठ से हमें बचाना है तो सबसे पहले झूठ का अंजाम हम खुद जाने कि झूठ का अंजाम जहन्नम है, जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है। फिर हम अपने बच्चों को बताएं कि बेटा झूठ जहन्नम की तरफ ले जाने वाला है, आग की तरफ ले जाने वाला है, सच जन्नत की तरफ ले जाने वाला है, अल्लाह की नेमतों की तरफ ले जाने वाला है। इंशाअल्लाह हमारा बच्चा झूठ से बचेगा, झूठ से दूर रहेगा और सच बोलने वाला बनेगा। तो ये थी कुछ बातें झूठ के ताल्लुक से जो मैंने आपके सामने रखी।
اسی طرح سے بچے کی تربیت میں ایک بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے، وہ یہ کہ ہمیں بچے سے جو وعدے ہم کر رہے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں۔ عام طور پر والدین کے نزدیک بچوں سے کیے ہوئے وعدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ بچہ رو رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، گھر میں چلا رہا ہے، باہر جانے کے لیے تڑپ رہا ہے، ماں باپ کہہ دیتے ہیں کہ چلو چلو ابھی نہیں بیٹا، ابھی سو جا، شام میں تجھے باہر لے جائیں گے، ابھی سو جا، شام میں جو ہے تجھے باہر لے جائیں گے۔ اب بچہ سو گیا اس لالچ میں، اور وہ سویا رہ گیا، شام بھی ہو گئی، رات بھی ہو گئی، ماں باپ باہر نہیں لے گئے۔ کبھی کبھار بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور باہر جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ابا ویکیشنز پر ہمیں باہر لے کے جاؤ، گھماؤ کہیں پر۔ ماں باپ وعدہ کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے۔ اب جب وعدے کا ٹائم آتا ہے تو اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا ہے آپ کو چاہیے کہ وہ آپ اس کو پورا کریں، یا تو کریے ہی مت، یا تو بچوں سے مت کریے آپ وعدہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ہیلا ڈھونڈیے، کوئی اور راستہ ڈھونڈیے۔ مثال کے طور پر بچوں کو دیکھیے، بچے جب رو رہے ہو نا کسی ایک چیز کی ضد کر کے، تو آپ ان کے ذہن کو کسی دوسری چیز کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیجیے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیے، میں یہ سب چیزیں تجربہ کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر بچہ باہر جانے کے لیے رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے کہ آپ اس کو باہر لے جاؤ۔ اگر آپ لے جا سکتے ہو تو آپ لے جاؤ بچے کو، ضد پوری کرنے کی بات نہیں ہے، ضد کے تعلق سے بھی آگے باتیں آئیں گی، لیکن یہ کوئی ایسی ضد نہیں ہے جس کو ماں باپ پوری نہ کر سکتے ہو یا پوری کرنے میں تکلیف ہوتی ہو۔ بچے کو لے جا سکتا ہے باہر، لہذا لے جائیے۔ اگر نہیں لے جانا ہے، آپ کو کام ہے، آپ بیزی ہے، تو بچے کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیجیے اس طور پر کہ جو چیز اس کو پسند ہو اس چیز کی طرف آپ اسے لے جائیں۔ مثال کے طور پر بعض بچوں کو پانی پسند ہوتا ہے، پانی میں کھیلنا، ہم نے بھی دیکھا ہے بچوں کو پانی میں کھیلنا پسند ہوتا ہے۔ تو بچہ جب باہر جانے کی بہت زیادہ ضد کر رہا ہے، اتنی ضد کر رہا ہے کہ آپ پریشان ہو گئے ہیں، نہیں روک رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بچے کو باتھ روم میں لے جائیں تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر، اور اس کو پانی میں مشغول کر دیں کھیلنے میں۔ وہ تھوڑی دیر جب کھیلے گا نا تو اس کا ذہن وہاں سے ہٹ جائے گا۔ اب آپ کو جھوٹ بھی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو کوئی وعدہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لہذا اگر آپ لے جا سکتے ہیں تو آپ وعدہ کیجئے کہ بیٹا ابھی نہیں، شام میں چلے جائیں گے، تھوڑے دن کے بعد چلے جائیں گے، تھوڑے وقت کے بعد چلے جائیں گے، تو آپ وعدہ کر لیجئے، لیکن اس کو آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ لوگ جب بچے روتے ہیں نا تو ماں باپ وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ بیٹا چلو شام میں آپ کو نیچے گھمانے لے جائیں گے، ہم شام میں فلاں چیز کھلانے لے جائیں گے، آپ کو پیزا برگر کھلانے لے جائیں گے، وعدہ تو کر لیتے ہیں والدین، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ جب آپ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہیں کریں گے تو بچہ یہی سمجھے گا کہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے ہیں۔ بچہ وہی سیکھے گا اور وہی معاملہ وہ آپ کے ساتھ بھی کرے گا، وہی کردار وہ آپ کے ساتھ بھی نبھائے گا جو کردار آپ اس کے ساتھ نبھائیں گے۔ لہذا ناظرین یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی بچوں سے جھوٹے وعدے نہ کریں، جھوٹے وعدے نہ کریں۔ آپ وعدہ کریے، سچا وعدہ کریے، وعدے کو پورا کریے، جھوٹا وعدہ آپ ہرگز مت کریے۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے اپنے اعمال کو جب آپ درست کریں گے نا تو بچے کے بھی اعمال درست ہوں گے، بچے کے بھی اعمال اچھے بنیں گے، اور اچھی چیزیں اس کو سکھائیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدے کو پورا کرو، کیونکہ وعدے کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا، اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اس کے تعلق سے باز پرس ہونے والی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے فلاں 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 چیز کا وعدہ کیا تھا، آپ نے کیوں پورا نہیں کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے، مثال کے طور پر دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا، وعدے سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بچوں سے وہ وعدے جو ان کو بگاڑنے کے ہو آپ کیے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ بھائی میں 10th کے بعد تجھے موبائل دلاؤں گا۔ اب اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بچے کو موبائل دلانے سے میرا بچہ بگڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ وہ وعدہ مت پورا کیجئے، اس کا کوئی بدل اس کو دلا دیجئے، اس کا کوئی بدل اس کو لیے لا دیجئے، اس کا کوئی بدل اس کو دے دیجئے۔ یاد رکھیے ہمیشہ یہ بات کہ ایسے وعدے جو ہم بچوں کے ساتھ پورے نہیں کر سکتے نا، تو اس وعدوں کے مقابلے میں ہمیں اس کا کوئی بدل لا دینا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے بچے کو کوئی ایک چاکلیٹ دلانے کا ارادہ کیا تھا، ہوتا ہے ہمارے ہاں عام طور پر بہت سارے ایسے جو لوکل کمپنیز بناتی ہے جو کبھی کبھار بچے کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے، کلرفل ہوتی ہے اور ہارمفل وہ چیز ہوتی ہے، اس میں کلر بہت زیادہ ڈلے ہوتے ہیں، نقصان دہ کیمیکل بہت زیادہ ڈلا ہوتا ہے، تو بچے کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، وہ ہارمفل ہوتی ہے وہ چیزیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ نے بچے کو کبھی اس طرح کی کوئی چاکلیٹ دلانے کا وعدہ کر لیا، بچے نے ایک
एक मरतबा खाया, दोबारा आपने दिलाने का इरादा किया, लेकिन आपको पता चला कि ये चीज नुकसानदेह है, तो आप उसके मुकाबिल कोई चीज दिला दीजिए बच्चे को। ये बोलिए कि बेटा ये मत लो, ये नुकसानदेह है, इसके अलावा आप कोई चीज ले लो। तो इस तरह से आप उसका बदल उसको दो। जब वो चीज उसके लिए नुकसानदेह हो ना, तो उसका बदल उसको दो, लेकिन वादा पूरा करो। मेरी माओ बहनों, वादा आप पूरा करो। माएँ भी ये समझें कि जब उन्होंने अपने बच्चों से वादा किया है कि बेटा मैं फलां काम करूंगी, फलां चीज आपको दिलाऊंगी, आपको फलां चीज पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, या किसी भी तरह का जो भी वादा हमने अपने बच्चे से किया है, उस वादे को आप पूरा करो, निभाओ हर मर्तबा, और उसको ताकीद करो, उसको बताओ उस वक्त कि बेटा मैंने आपसे वादा किया था, मैंने पूरा किया। तो आप बच्चे को ये बताओ कि बेटा वादा खिलाफी करना ये मुनाफिकीन की अलामत है, ये बुरे लोगों का काम है। सही बुखारी की जो हदीस है, हदीस नंबर 33, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयतुल मुनाफिक़ सलास, उसमें एक के मुनाफिकीन की 3 निशानियां हैं, उसमें से एक अल्लाह के नबी ने बताया व इदा वादा अखलफा, कि जब वो वादा करते हैं तो वादे की खिलाफ वर्जी करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते। तो आप बच्चों से जो किए गए वादे हैं ना, उनको पूरा कीजिए। अगर आपने ये बोला है कि आप उनको शाम में नीचे ले जाएंगे, गार्डन में घुमाने ले जाएंगे या फलां जगह पर ले जाएंगे, आप ज़रूर ले जाइए। जब आपने बोला है कि वेकेशंस पर आप जो है उनको घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाएंगे 2 दिन 3 दिन के लिए, तो आप मुकम्मल कोशिश करो कि आप ले जाओ। और अगर ना ले जाए ना, किसी वजह से कोई होता है इंसान को, कोई परेशानी आ गई, तकलीफ आ गई, तो आप बच्चों को समझाओ कि बेटा मैं वादा पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा हम उसको डिले कर देंगे, थोड़ा सा 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम लोग चले जाएंगे। इस तरह से बच्चे को मनाओ और उसके दिल में यह बात बैठाओ कि बेटा मैं जो वादा कर रहा हूं उसको पूरा कर रहा हूं, इसलिए कि वादे को पूरा न करना ये बुरे लोगों की आदत है, ये गंदे लोगों की आदत है, ये खराब लोगों की आदत है। तो याद रखिए, बच्चे से जो वादा करें उसको पूरा करें, चाहे बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा जवान हो चाहे जो है बच्चा किसी भी उम्र में हो, उससे जो हमने वादा किया है उस वादे को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको समझाइए और उसको बताइए कि इसको थोड़ा सा हम आगे डिले कर लेते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि बच्चे के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करें। फिर जतलाएं भी बच्चों को, बताएं भी कि बेटा हमने वादा किया था, ये पूरा किया, क्योंकि ये अच्छे लोगों का काम है और वादे की खिलाफ वर्जी करना ये बुरे लोगों का काम है। और बच्चे के सामने कोई ऐसी हरकत ना करें जो वादे के मुखालिफ हो। मिसाल के तौर पर किसी का आपने कर्जा लिया था, कर्जा देने का आपने उसको वादा किया था कि भाई आप 2 दिन बाद मेरे घर पर आ जाना, मैं आपको कर्जा लौटा दूंगा। अब बच्चे के सामने आपने वादा कर लिया, लेकिन वो वादे को पूरा आपने नहीं किया, तो बच्चा समझेगा कि हाँ भाई वादे को पूरा नहीं करना चाहिए, यही बच्चे के जहन में बैठेगा। लिहाजा बच्चे के अखलाक और किरदार उसके बिगड़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि बच्चे के साथ जो वादा किया जाए उसको पूरा किया जाए। तो नाज़रीन, 2 बातें मैंने आपके सामने रखी, एक तो झूठ के ताल्लुक से कुछ बातें और कुछ तफसील रखी, इसी तरह वादे के ताल्लुक से बहुत अहम बातें हमने देखी। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के अखलाक और किरदार को ख़राब करने वाली एक और चीज़ होती है तरबियत में रुकावट, तरबियत में बुरी तरबियत करने वाली, वो बच्चे के सामने गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना, गाली गलोच करना, गंदी बातें करना, गाली देना। होता है बच्चे घर में है, बच्चे छोटे छोटे से है, माँ बाप की थोड़ी सी लड़ाई हो गई, अब बाप ने जो गाली देना शुरू किया है, चुन चुन करके एक एक गाली दे रहा है, चुन चुन करके। कैसे बच्चे अच्छे बनेंगे, कैसे बच्चों के अखलाक अच्छे होंगे, कैसे किरदार अच्छे होंगे, हत्ता कि वो अल्फाज जो उर्फ में बुरे समझे जाते हैं, गरचे बहुत ज़्यादा बुरे नहीं समझा जाते, मामूली बुरे समझे जाते हैं, ऐसे अल्फाज को भी आप इस्तेमाल ना करें। बहुत सारे ऐसे अल्फाज, आप खुद समझ रहे होंगे बात, मैं नहीं चाहता कि मैं उन अल्फाजों को दोहराऊं आपके सामने। ऐसे अल्फाज जो उर्फ में बुरे माने जाते हैं, कमतर दर्जे के बुरे माने जाते हैं, यानी उसका बहुत छोटा सा दर्जा है बुराई में, लेकिन वो बुरे हैं, ऐसे अल्फाज भी आप इस्तेमाल मत कीजिए। अब मामला ये होता है ना कि घर में या तो भाई भाई के झगड़े हो गए, अब्बा के झगड़े चाचा से हो गए, या अब्बा के झगड़े अम्मी से हो गए। अब अब्बा पूरे शहर की एक एक गाली चुन चुन करके दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गाली दे रहे हैं कि बच्चे को कुछ सीखने में मिल रहा है नया। बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हम लोग मालेगांव में पढ़ते थे, तो एक मर्तबा छुट्टी हुई तो हम लोग मालेगांव से वापस आ रहे थे ट्रेन में। तो मैं ऐसा ट्रेन में एक साइड बैठा हुआ था, दूसरे साइड कुछ औरतें बैठी हुई थी, जो एक बड़ी उम्र की औरतें थी, गैर मुस्लिम भी थी, मुस्लिम भी थी। उसमें आपस में सीट के मामले में कुछ झगड़े हो गए।
اب وہ مسلم خاتون، بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم خاتون اس غیر مسلم خاتون کو اتنی گالیاں دے رہی ہے، اتنی گالیاں دے رہی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ آخر میں مجبور ہو کر کے اس غیر مسلم خاتون کو یہ بولنا پڑا کہ آپا میں خاموش بیٹھ گئی، آپ بھی خاموش بیٹھ جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے مسلم عورت کہ بھائی میں تو اپنی بیٹی کو بول رہی ہوں، آپ کو تھوڑی میں سنا رہی ہوں، میں اپنی بیٹی کو گالی دے رہی ہوں، اور لے جو گالیاں دے رہی ہیں کہ پوچھے نہیں۔ بہت بری بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سمجھیں کہ بچے کے سامنے اگر ہم گالیاں دیں گے، گندے الفاظ کا استعمال کریں گے، بچے بھی وہی الفاظ بولیں گے۔ یہ دو طرح سے بچے سیکھتے ہیں، گالی گلوچ، گالی جو سیکھتے ہیں نا بچے، دو طرح سے سیکھتے ہیں، یا تو گھر میں سیکھتے ہیں یا تو باہر سیکھتے ہیں۔ باہر کیسے سیکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو گھر میں اس طرح سے معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ یا تو جو ہے ساس بہو کے جھگڑے ہو گئے، اب ساس نے شروع کر دیے گالیاں، اور گندی گندی گالیاں دے رہی ہیں ساس، اب وہ چھوٹے بچے دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں اور وہی گالیاں وہ سیکھ رہے ہیں۔ اب کل کے دن وہی بچے جنہوں نے گالیاں سیکھی ہے نا تو وہ اس کا استعمال بھی کریں گے۔ اب وہ آپس میں بچے ایک دوسرے سے استعمال بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنی گندی گندی گالیاں، اتنی بری بری گالیاں دے رہے ہیں کہ جس کو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ہمارے یہاں ماحول یہ ہو گیا ہے، لوگوں کی سمجھ یہ ہو گئی ہے خاص طور سے مسلمانوں میں، کہ جب جھگڑا ہونا تو گالی نہ دیں تو جھگڑا نہیں ختم ہوتا، یعنی جھگڑا مکمل نہیں ہوتا۔ وہ مطلب بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں جگہ میرا جھگڑا ہوا، میں نے ایسی ایسی گالیاں دی۔ اب وہ 4 بچے اس کی گالیوں کو سن رہا ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہے، تھوڑا سا بزنس میں کام کرنے والے نے چھوٹی سی غلطی کر دیا یا کوئی بڑی غلطی کر دیا، جو اس کے پاس امپلائی ہے، کام کرنے والا ہے بزنس میں، اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی غلطی کر دی۔ اب اس کو جو گالیاں باپ نے سنایا ہے بیٹے کے سامنے کہ بیٹا نئی نئی گالیاں سیکھ گیا، کہ ہم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ مسلمان ہی کیا جو گالی نہ دے۔ یاد رکھیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی گالی نہیں دیتا، وہ اچھے الفاظ سیکھتا ہے، وہ اچھے الفاظ سے بات کرتا ہے، اس کا مخاطب کرنے کا انداز اتنا پیارا ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ سامنے والا فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ واہ کتنا پیارا انداز ہے آپ کا بات کرنے کا۔ یہ ایک مسلمان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بچوں کے سامنے اس طرح کی چیزیں کریں گے بچے وہی سیکھیں گے۔ اگر ہم بچے کے سامنے اچھے الفاظ کا انتخاب کریں گے، بہت پیارے انداز میں، جب بچے کی ماں سے آپ بات کر رہے ہیں، اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں بچے کے سامنے، تو اچھے لہجے میں پیارے انداز میں مخاطب کیجئے۔ بچہ بھی اپنی ماں کو پیارے انداز میں مخاطب کرے گا۔ آپ جب اپنی والدہ سے، آپ خود جب اپنی ماں سے بات کر رہے ہیں نا، یعنی بچے کی دادی سے، تو آپ اچھے انداز میں اپنی والدہ سے بات کیجئے۔ یاد رکھیے جب آپ اپنی والدہ سے اچھے انداز میں بات کریں گے تو بیٹا آپ کا جو بچہ ہے نا وہ آپ کی بیوی سے اچھے انداز میں، یعنی اپنی ماں سے اچھے انداز میں بات کرے گا۔ یہ دیکھیے یہی سب تربیت کے اصول ہوتے ہیں جو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، یہی ٹپس ہوتی ہے کہ ہم بچے کو کیسے اچھے اخلاق سکھائے۔ آپ بچے کی والدہ سے اچھے انداز میں، بچے اپنی ماں سے اچھے انداز میں بات کیجئے تو وہ اپنی ماں سے اچھے انداز میں بات کرے گا، پیارے انداز میں، امی جان، امی یہ کر لو، امی یہ کھا لو۔ اس طرح سے جتنا پیار آپ اپنی ماں کے سامنے ظاہر کریں گے، آپ کا بچہ اپنی ماں کے لیے ویسے ہی پیار ظاہر کرے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بچوں کو سکھانے کا، یہ بچوں کا کردار سنوارنے کا طریقہ ہوتا ہے، نہیں کہ بچے کے سامنے بس گالیاں بکنا شروع کر دی تو ایسی ایسی گالیاں بک رہے ہیں کہ چن چن کر کے لا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے چن کر کے لا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گالی ایک تو بچہ خود اپنے گھر سے سیکھتا ہے، یا تو اپنی ماں کی زبان سے سیکھتا ہے، یا اپنے والد کی زبان سے سیکھتا ہے، یا اپنی دادی دادا جو بھی گھر میں ہیں ان کی زبان سے سیکھتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب گالیاں دے رہے ہیں، آپ منع کرو کہ ابا نہیں، بچوں کے سامنے گالیاں نہیں، پہلے تو آپ گالیاں مت دو، اور اگر دے بھی رہے ہو تو میرے بچوں کے سامنے گالیاں نہیں دینا، کیونکہ یہ سب معاملوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی ہے، آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے ہو، ورنہ یہ آپ کے بچے کا مستقبل خراب ہوگا، اس کو بری عادتیں پڑیں گی۔ آپ اپنے ابا کو سمجھاؤ، بولو کہ ابا ایسی گالیاں نہیں دیتے، بچوں کے سامنے خصوصاً نہیں دی جاتی ہے، لہذا بچوں کے سامنے گالیاں دینے سے روکو۔ اور دوسرا، بچہ گالیاں کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو محلے کے لڑکوں سے، چوراہے کے لڑکوں سے، جہاں وہ جا کر کے بیٹھتا ہے۔ ہاں 4 لوگوں کے ساتھ آپ نے عادت ڈالی ہے نا اپنے بچے کو، آپ نے روکا نہیں بچے کو کہ بھائی وہ بچے برے ہیں ان کے ساتھ مت جاؤ، بری صحبت ہے وہ،
وہ بچے آوارہ گھومنے والے ہیں، وہ بچے گالی گلوچ کرنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، مت روکا کرو بچوں کو۔ اگر آپ نے نہیں روکا نا تو چوراہے پر جا کے وہی بچے، آپ کا بچہ وہی گالیاں سیکھے گا ان لوگوں سے، اور پھر انہی لوگوں کو گالیاں دینے کی جب عادت ہوگی نا تو آپ کو بھی آ کر کے وہ وہی گالیاں دے گا۔ آپ سے بھی جب جھگڑا ہوگا، بچے کا چھوٹا ہے لیکن وہ گالیاں دے گا۔ بہت افسوس کی بات ہے، جب ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہم گالیاں سنتے ہیں نا، افسوس ہوتا ہے، ان کے والدین پر افسوس ہوتا ہے کہ والدین نے نہیں سکھایا، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بات آپ سمجھو، بچوں کو آپ گالی گلوچ نہ سکھائے، اس کے مخالف میں آپ اس کو اچھے الفاظ سکھائیے، مخاطب کرنے کا کلام یعنی اچھے انداز میں مخاطب کرنا سکھائیے، حسن کلام سکھائیے، بچے کو بات کرنے کا پیارا انداز سکھائیے۔ اردو کتنی پیاری زبان ہے، کتنی پیاری زبان اردو ہے، آپ اردو سکھائیے بچے کو بات کرنے میں، بہت اچھی زبان ہے، اس میں اتنی شیریں ہے، اتنی مٹھاس ہے اردو زبان میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری اور کسی زبان میں نہیں، یعنی عربی میں ہے، عربی کے بعد ہماری اردو زبان میں بہت مٹھاس ہے، بہت مٹھاس ہے، اور بہت اچھا خطاب کرنے کا انداز ہے اس میں اردو میں۔ تو آپ اچھی سے اچھی اردو سکھائیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو بچوں نے ایسے ایسے کارنامے کیے ہیں اپنے زبان کے ذریعے سے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں، یہ مثال، یہ واقعہ ہے ہشام بن عبد الملک کے دور کا۔ ہشام بن عبد الملک یہ اموی خلیفہ تھے، تقریباً 125 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ جو ہے اموی بنی امیہ کے خلیفہ تھے یہ ہشام بن عبد الملک۔ تو ان کے زمانے میں یہ ان کا دارالخلافہ دمشق میں تھا اس وقت، تو ان کے زمانے میں، اس کے دور خلافت میں وہاں پر قحط آ گیا، وہاں کے کچھ علاقوں میں قحط آ گیا، لہذا وہاں کے لوگ جو ہے اس کی دارالخلافہ ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کی دارالخلافہ کی طرف لوگ آئے، ان کی دارالخلافہ کی طرف دمشق کی طرف بہت سارے لوگ آئے۔ اب اس میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو بات کرنے کا موقع ملا لیکن وہ بات کرنے سے ڈر رہے تھے ہشام بن عبد الملک سے، یہ لوگ ڈرنے لگے۔ تو جب یہ لوگ ڈرنے لگے، کیونکہ بادشاہ تھا بھائی، بادشاہ کے سامنے بات کرنی ہے، کیا حالت ہوگی سوچئے، بادشاہ سے بات کرنی ہے، تو ڈر گئے بڑے بڑے لوگ۔ تو اسی قبیلے کا ایک 14 سال کا لڑکا تھا جس کا نام تھا درواس بن حبیب، درواس ابن حبیب، یہ لڑکا ہشام بن عبد الملک کے سامنے کھڑا ہو گیا ڈٹ کر کے، اور اس نے جن الفاظ سے خطاب کیا نا اس بچے نے، درواس بن حبیب نے، تاریخ نے ان الفاظوں کو لکھا ہے، بہت شاندار الفاظ، بہت پیارا انداز خطاب کرنے کا۔ اور دیکھیے ہشام بن عبد الملک کتنا خوش ہوئے اس کے کلام کو سن کر کے۔ وہ بچہ آگے بڑھا اور خطاب کرنے لگا اور کہا کہ امیر المؤمنین مجھے آپ سے بات کرنی ہے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے تو کوئی عار کی بات نہیں ہے مجھ سے بات کرنا۔ ہشام بن عبد الملک سے اس نے پوچھا، مجھے تو کوئی عار نہیں ہے آپ سے بات کرنے میں، کوئی شرم نہیں ہے، کیا آپ کو تو کوئی عار نہیں ہے نا مجھ سے بات کرنے میں؟ مجھے تو کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی آپ سے بات کرنے میں، اور میں اپنے قبیلے کا کوئی شرف و منزلت والا جو ہے بندہ نہیں ہوں، یعنی مجھے کوئی شرف اور منزلت حاصل نہیں ہے اپنے قبیلے میں، اس کے باوجود میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اور خطاب میں فرمایا کہ ہم 3 سال سے قحط زدہ ہے، ہم 3 سال سے جو ہے ہم قحط سالی میں ہیں۔ پہلے سال نے ہماری چربی کو پگھلا دیا، دوسرے سال نے ہمارے گوشت کو کھا لیا، اور تیسرے سال نے ہمارے جو ہے ہڈیوں کے گودوں کو کھا لیا، تیسرے سال کی قحط نے، یعنی اتنی تکلیف میں ہم لوگ ہیں۔ تو وہ لڑکا بادشاہ سے خطاب کرتے ہوئے آگے کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے اس کے الفاظ دیکھیے۔ بادشاہ سے کہتا ہے، اے امیر المؤمنین، جو زائد مال آپ کے پاس ہے، جو زیادہ مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اگر اللہ کا ہے تو اس کے مستحق بندوں تک اس کو پہنچا دو، آپ نے اس کو کیوں روکے رکھا ہے؟ اور اگر یہ آپ کا ہے وَإِن كَانَتْ لَكُمْ فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ، تو اگر یہ آپ کا ہے تو آپ ہم پر صدقہ کر دیجئے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، اور آگے فرمایا وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے، اور نیک کام کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ انداز کیا پیارا انداز ہے، کتنے سال کا بچہ ہے، 14 سال کی عمر کا۔ ہمارے یہاں دیکھ لیں آپ 14 سال کے بچوں کو بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، کیوں؟ ماں باپ نے نہیں سکھایا انداز خطابت، ان لوگوں کو سکھایا گیا کیسے خطاب کیا اور کس طرح سے بات کی۔ جب یہ بات امیر المؤمنین نے سنی ہشام بن عبد الملک نے تو وہ حیران ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ میں بڑبڑانے لگا ہشام بن عبد الملک، اور کہنے لگا کہ یہ کیا لڑکا ہے، اس نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اس نے میرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ فوراً اسی وقت اپنے خزانچی کو بلایا
اس سے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو پریشان حال ہے، قحط زدہ ہے، ان لوگوں کو 1,00,000 درہم ان لوگوں کو تم دے دو، آفت زدہ لوگوں کو 1,00,000 درہم اس کے قبیلے کو دے دو، اور 1,00,000 درہم اکیلے اس لڑکے کو دو، درواس بن حبیب کو 1,00,000 درہم دو، اس کے کلام سے خوش ہو کر کے، اس کے انداز خطابت سے خوش ہو کر کے۔ وہ بچہ اس نے پیسے نہیں لیے، اس نے کہا اے امیر المؤمنین وہ 1,00,000 درہم جو تم مجھے دے رہے ہو وہ بھی میرے قبیلے کو دے دو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ جو 1,00,000 درہم تم میرے قبیلے کو دے رہے ہو وہ کم پڑے گا ان لوگوں کو، لہذا جو تم نے مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے وہ بھی میرے قبیلے کو دے دو۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا ٹھیک ہے، میں پورے 2,00,000 درہم تمہارے قبیلے کو دے دوں گا، مزید مجھے بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ درواس بن حبیب سے کہا، 14 سال کے بچے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں اپنے قبیلے کا ایک فرد ہوں، مجھے اپنے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے خوف ہے تو اپنے قبیلے کا۔ لہذا اب ہشام بن عبد الملک نے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر کے دیا۔ سوچئے ایک 14 سال کے بچے نے کتنا بڑا کمال کیا ایسے موقع پر جب بڑے بڑے لوگ ڈر رہے تھے، بھاگ رہے تھے، بادشاہ سے بات نہیں کر پا رہے تھے، اتنے پیارے انداز میں اس بچے نے خطاب کیا اس بادشاہ سے، اس کو قائل کیا اپنی ضرورت پر، اس کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کیا اتنے پیارے انداز میں کہ بادشاہ نے خوش ہو کر کے 1,00,000 درہم پورے قبیلے کو دینے کا ارادہ کیا، اور 1,00,000 درہم اس بچے کو دینے کا ارادہ کیا۔ اور اس بچے کے اعلیٰ اخلاق تھے، اعلیٰ کردار تھے کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرا 1,00,000 درہم تم میرے ہی قبیلے کو دے دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے قبیلے کو کم پڑیں گے جو آپ نے رقم دی تھی۔ تو ناظرین میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ یہ سمجھو کہ جب بچہ اچھے انداز میں کلام کرتا ہے نا تو دوسروں کے درمیان میں وہ آپ کو ممتاز کرتا ہے۔ آپ سوچیں آپ کے گھر پر، آپ تصور کریں آپ کے گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، ان سے جب آپ کا بچہ کلام کر رہا ہے غلط الفاظ سے پکارنے کے بجائے اچھے انداز میں جب آپ سے ان سے بات کر رہا ہے مہمانوں سے، تو گویا وہ آپ کا تعارف کروا رہا ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کا انداز خطابت کتنا پیارا ہے۔ سوچئے وہ لوگ سمجھیں گے کہ بچے کا انداز خطابت اتنا پیارا ہے تو اس کے ماں باپ کا انداز خطابت کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے آپ کا بچہ، گویا وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو بتا رہا ہے۔ تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو بات کرنے کا سلیقہ سکھائے، آپ سے بات کرنا سکھائے۔ آپ لوگوں کے یہاں پر جو اچھا انداز سمجھا جاتا ہے، شریفوں والا انداز سمجھا جاتا ہے، اس انداز میں آپ بات کرنا سکھائے، آوارہ بولی مت سکھائیے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گالی گلوچ سکھائیں، یہ تو بہت بری بات ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں کو ایسا انداز بھی نہ سکھائیں جو آپ کے یہاں پر آوارہ انداز مانا جاتا ہے یا برا انداز مانا جاتا ہے۔ اچھے شرف والے شریف لوگ اس انداز میں بات نہیں کرتے، ایسا انداز بھی آپ اپنے بچوں کو نہ سکھائیں۔ جیسے ہمارے یہاں، میں مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں ادھر آ، ادھر سے جا، اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ شریف لوگوں کا جو ہے طریقہ نہیں ہے، آ جا، اے ارے بے تجھے، ایسی اس طرح کی باتیں کرنا۔ لیکن آپ ہمارے ہاں آپ آئیے، آپ جائیے، اس طرح سے پیارے انداز میں، اچھے انداز میں خطاب کرنا سکھائیں جو شریفوں والا انداز ہو، پیارا انداز ہو۔ اور آپ بچے کی گالی، دیکھیے کیسا ہے نا، جب تک ہم بچوں کو یہ نہیں سکھائیں گے نا کہ بیٹا گالی دینا یہ برا ہے، گالی دینا گندی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس پر گناہ لکھتے ہیں، جو ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ آپ حدیث سنائیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 48، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ برائی ہے، یہ گندگی ہے، اور اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے، اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ بچے کو ہم سمجھائیں کہ بیٹا گالی گندے لوگ دیتے ہیں، برے لوگ دیتے ہیں، ایسے نہیں بات کرتے، ایسے نہیں بولتے، اس انداز میں بچے کو سمجھائیے، بچے کو سکھائیے، اس کو یہ بتائیے کہ اگر تم کسی کو گالی دے رہے ہو تو گویا تم اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو۔ حدیث دیکھیے، یہ حدیث بتائیے ان کو، صحیح بخاری حدیث نمبر 5973۔ اب بچے کو یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یعلن الرجل والدیہ، کہ
سب بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعن طعن کرے، اپنے والدین کو گالی دے۔ فقیلا یا رسول اللہ کیف یلعن الرجل والدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی، آدمی کیسے اپنے ماں باپ کو لعن طعن کر سکتا ہے، کیسے وہ اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہوں بھائی، یا آپ اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے کسی کے والد کو گالی دو گے وہ تمہارے والد کو گالی دے گا، تم کسی کی والدہ کو گالی دو گے وہ تمہاری والدہ کو گالی دے گا۔ گویا آپ نے خود اپنے والد کو گالی دی، گویا آپ نے خود اپنے والدہ کو گالی دی۔ تو اس طرح سے بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، جب سمجھنے کے انداز پہ ہونا تو یہ حدیثیں پیش کرو، آپ جب سمجھنے والا ہو جائے بچہ تھوڑا سا تو آپ یہ حدیثیں پیش کرو، یہ باتیں بیان کرو کہ بیٹا گالی دینا بری بات ہے، پہلے تو آپ خود گالی مت دو اس کے سامنے، آپ خود غلط الفاظ مت پکارو، گندی باتیں مت کرو، ڈبل میننگ والی باتیں مت کرو، ایسے برے الفاظ جو آپ کے معاشرے میں برے سمجھے جاتے ہو ایسے برے الفاظ آپ بچے کے سامنے بچے کو مت سناؤ، بچوں کے سامنے مت دہراؤ اس کو، اور اگر بچہ کہیں سے سیکھ لیتا ہے تو اس کو بتاؤ کہ بیٹا نہیں ایسے نہیں کرتے، اگر چھوٹا ہے تو پیار سے سمجھاؤ تھوڑا سا کہ بیٹا ایسی گالیاں نہیں دیتے، ایسے الفاظ سے بات نہیں کرتے، اچھے انداز میں خطاب کرتے ہیں، اچھے انداز میں۔ آپ خود بچے سے اچھے انداز میں بات کرو تو وہ آپ سے اچھے انداز میں بات کرے گا، آپ اس کی ماں سے یعنی اپنی بیوی سے اچھے انداز میں بات کرو تو وہ بھی اپنی ماں سے اچھے انداز میں، آپ اپنی ماں سے اچھے انداز میں بات کرو تو وہ بھی اپنی ماں سے اچھے انداز میں بات کرے گا۔ لہذا یہ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، یہ سلیقہ ہوتا ہے، یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں کہ کیسے آپ اپنے بچوں کو سلیقہ سکھا سکتے ہیں۔ آپ خود اچھے الفاظ سیکھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے، تو یہ بچوں کی تربیت ہوگی، وہ سیکھے گا۔ اس کے بعد اس کو گالی کی برائی بتاؤ، گالی کی قباحت بتاؤ کہ بیٹا گالی دینا بری بات ہے، گالی دینے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالتے ہیں، گالی دینے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ہاں، اور اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے ہیں۔ طرح طرح سے آپ اس کو سمجھاؤ کہ گویا اگر آپ کسی کو گالی دے رہے ہو تو آپ اپنے والدین کو گالی دے رہے ہو، کیونکہ آپ اگر اس کے والد کو گالی دو گے تو وہ آپ کے والد کو گالی دے گا، تو گویا آپ سبب بنے نا اپنے آپ کو اپنے والد کو گالی دینے کا۔ تو اس طرح سے اس انداز میں بچے کو خطاب کرو، اس کو سمجھاؤ، تو انشاءاللہ ہمارے بچے سمجھیں گے، سدھریں گے، اچھے اخلاق سیکھیں گے، اچھے کردار سیکھیں گے، برائیوں سے دور رہیں گے، ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند بنیں گے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ بچے فائدہ مند بنیں گے۔ تو ناظرین، آج بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بچے کو جھوٹ سے آپ بچائیں، بچے کے سامنے آپ جھوٹ نہ بولیں تاکہ بچہ جھوٹ نہ سیکھے، اور بچے کے سامنے جھوٹ کی قباحت بیان کیجئے، جھوٹ کی برائی بیان کیجئے، اللہ کے نبی کی حدیثیں اس میں بیان کیجئے۔ دیکھیے، حدیثیں بیان کرنے سے دو فائدے ہوں گے، گرچہ آپ کا بیٹا نا حدیث تھوڑی سی سمجھے، آپ نے حدیث سمجھائی، پوری طرح نہیں سمجھ میں آئی، لیکن تھوڑا سا بھی اگر اس کو سمجھ میں آیا نا تو اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ بچہ اس برائی کو برا سمجھے گا، اس برائی کو برا سمجھے گا، اور دوسرا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ ہمیں جو چلنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا ہے، اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں آئیں گی کہ ہمارے نبی کتنے پیارے تھے، کہ آپ کی نبی ہونے سے پہلے لوگ ان کو امین اور صادق کہتے تھے۔ آپ بتاؤ بچے کو کہ بیٹا دیکھو، اللہ کے نبی، ہمارے نبی وہ تھے کہ جن کو لوگ امین اور صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے، ان کو دشمن بھی صادق ان کو کہتے تھے کہ وہ ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو اس سے بچے کے دل میں اللہ کے نبی سے محبت بیٹھے گی، اور اللہ کے نبی سے جب محبت بیٹھے گی تو آپ کے راستے پر چلنے کی تڑپ بیٹھے گی، اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کا دل میں شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ تو ناظرین، چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بچے کو جھوٹ سے بچائیں، وعدہ خلافی سے بچائیں، جو بھی وعدہ اس سے آپ کر رہے ہیں اس کو پورا کریں، ساتھ ہی ساتھ اس کو گالی گلوچ سے بچا کر کے اچھے الفاظ، اچھا عمدہ کلام، حسن کلام اس کو آپ سکھائے کہ وہ اس سے مخاطب کرے لوگوں کو۔ جب وہ لوگوں سے بات کرے گا اور اچھے انداز میں بات کرے گا تو گویا وہ آپ کا تعارف کروائے گا کہ آپ کا انداز خطابت کتنا پیارا ہے، آپ کتنے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اور آپ کتنے سلیقے والے لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے دین کے پابند ہیں، اس سے جو ہے سامنے والے کو پتہ چلے گا اور احساس ہوگا، اور بچے ہمارے نیک ہوں گے، ان کی تربیت اچھی ہوں گی، وہ صالح بنیں گے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور بھی ضرور ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں،
آگے اور بھی تربیت کے تعلق سے اور بھی باتیں، اسی طرح سے کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گا، کچھ اصول میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچوں کی اور مزید بہتر طریقے سے تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دی وے آف سلفیہ سے جڑے رہیں، یہ آپ کے لیے یقیناً فائدہ مند ہو رہا ہے۔ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے یہ کورسز جو بھی دی وے آف سلفیہ رکھ رہا ہے یہ آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لہذا آپ خود سبسکرائب کیجئے یوٹیوب پر دی وے آف سلفیہ کے چینل کو، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے سبسکرائب کروائیے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ جو کسی کی رہنمائی کسی خیر کے کام کی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرنے والے کے برابر اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ اگر آپ سبسکرائب کرواتے ہیں دی وے آف سلفیہ کو، 1 2 4 10 ویڈیوز دیکھ کر کے اگر وہ عمل کرتا ہے جس کو آپ نے سبسکرائب کروایا ہے تو اس کے عمل کرنے کا اجر آپ کو بھی ملے گا، لہذا آپ سبسکرائب کروائیے دی وے آف سلفیہ کو، اس کا ساتھ دیجئے، اس کا تعاون کیجئے۔ آپ ہر اعتبار سے جو کورسز ہوتے ہیں آپ فیس بھر کر کے اٹینڈ کیجئے، اور ایسے لوگ جو فیس نہیں بھر سکتے آپ خود ان کی فیس بھر کر کے ان کو بھی جوائن کروائیے اس کورس سے، کیونکہ وہ اگر فائدہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اجر آپ کو بھی ملے گا۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔